الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، قرآن حکیم کے 25ویں اور 26ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 25ویں پارے میں سورۃ الشورى کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بدامنی اور بگاڑ پھیلی ہوئی ہے۔ فساد ہمارے معاشرے کے اندر جگہ و جگہ پائی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی کسی کا قتل کر دے رہا ہے، کسی کی ہتیا کر دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا اور مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الشورى کی 3 آیتوں پر اگر مسلمان عمل کر لے تو معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز بیان کیا اور فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحَكَمُهُ إِلَى اللَّهِ کہ اگر کسی بھی چیز کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو ہر مومن یہ جانتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے، ہر مسلمان اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ تو اگر کسی معاملے کے اندر تمہارے معاشرے میں اختلاف پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو تم اللہ رب العالمین سے اس کا فیصلہ کرا لو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹاؤ۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کی جائے۔ آج زیادہ تر معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہے، جو امن و سکون غارت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں ہے۔ اور عدل و انصاف کیسا ہونا چاہیے؟ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کتاب الحدود کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا بنو مخزومیہ قبیلے سے، مخزوم قبیلہ جو تھا یہ خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، بہت ہی اونچا قبیلہ مانا جاتا تھا۔ تو وہ عورت اسی قبیلے سے تھی، اس نے چوری کر لی۔ اب لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلنے لگی کہ یہ تو بہت ہی اونچا خاندان کی عورت ہے، اگر اس پر حد نافذ کی جائے گی تو بہت بدنامی ہوگی ہمارے قبیلے کی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سفارش کر دے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ لہٰذا لوگوں نے میٹنگ کی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ چہیتے اور محبوب تھے، ان کو آگے بڑھایا گیا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سفارش کیجئے اور کہیے کہ اس عورت پر حد نافذ نہ کریں۔ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر تم مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کا حد ہے۔ اور اس کے بعد حد نافذ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، یاد رکھو تم سے پہلے کے جو اقوام ہیں، جو قومیں ہیں، ان کے بربادی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جب ان میں بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تھا، بڑے لوگ جب کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب طبقے کا لوگ کوئی جرم کرتے تھے تو انہیں سزا اور حد دی جاتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت ہی پیاری بات فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا کہ تم اس عورت کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اگر کوئی حکمراں اس طریقے سے انصاف کرتا ہے تو معاشرے کے اندر انصاف اور امن قائم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وَأَمُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تیسری چیز جو معاشرے کے اندر ہونی چاہیے کہ لوگ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرے یا بڑے سے بڑا کام کرے، اس کام میں کرنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آپس میں مشورہ کر لیں۔
سب سے پہلی چیز فیصلہ کرائیں اللہ رب العالمین سے، دوسری چیز عدل و انصاف قائم کرے، اور تیسری چیز اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اس زمین کے اوپر کسان جو ہیں وہ دو طریقے کے ہیں۔ زمین تو ایک ہے لیکن اس زمین پر کسان دو طریقے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ دو طرح کے کسان ہوتے ہیں، ایک جو دنیا کے اندر مطلب کاشتکاری کرتے ہیں یا دنیا طلبی میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ اور جو لوگ آخرت کی کاشتکاری کرتے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم انہیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں ہم اتنا دیں گے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ دنیا والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم اپنے مرضی کے مطابق دیں گے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں دیں گے، لیکن جو آخرت کی تیاری کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا سے تو انہیں نوازیں گے لیکن آخرت میں ہم ان کی مرضی کے مطابق جتنا وہ چاہیں گے ہم ان کو دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ ایک سامان بنا دیتا، سب کو یا تو امیر ہی بنا دیتا، سب کو یا تو غریب بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ رب العالمین روزی کے اندر کشادگی پیدا کر دے، اگر سب کو ایک طریقے سے اللہ رب العالمین بنا دے تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے، زمین کے اندر فتنہ برپا ہو جائے۔ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر آپ گھر بنواتے ہیں تو وہاں پر مستری کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کا کام کرتا ہے۔ آپ کے گھر کے باہر، آپ کے گھر کے اندر کچرا پیدا ہوتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کو آپ پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کا کچرا اٹھا کر لے جا کر دوسری جگہ بھیج دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سب کو ایک سمان بنا دیتا، سب کو برابر رزق دے دیتا تو گھر کی جو ضرورت ہے وہ کوئی پورا کرنے والا نہیں ہوتا۔ یا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو گندگی پھیلتی ہے اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہر انسان اپنے رزق میں اور اپنے آپ میں ملوث ہوتا، اپنے رنگینیوں میں لگا ہوا ہوتا، تو اس طریقے سے زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین یہ آزمانا چاہتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے کہ تم کتنا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور کسی کو اللہ رب العالمین کسی سے مال لے کر آزماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا کتنا صبر کرتے ہو۔ لیکن یہاں پر جن کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے ان کو زیادہ چاہیے کہ وہ زیادہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں جو ہے وہ سترک رہیں اللہ رب العالمین کے معاملے میں۔ اس کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، ایک طوطا ہوتا ہے، طوطے کو آپ لے کر آتے ہیں، پنجڑے کے اندر رکھتے ہیں اور اس کو کھانا پانی دیتے ہیں، اس کو آپ اپنی مرضی اور خوشی سے کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر ایک چوہا ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے بھی پنجرا لے کر آتے ہیں اور اس میں بھی وہی کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ چوہا جاتا ہے اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو طوطے کے لیے آپ نے خوشی سے کی اور چوہے کے لیے غم سے کی۔ یہاں پر مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت عطا کیا ہے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کا معاملہ ان چوہوں کے طریقے سے تو نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مال و دولت دے دیا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہو اور مار دینا چاہتا ہو۔ اس لیے لوگوں کو سترک ہونا چاہیے۔ اور آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی مال و دولت والے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال اور دولت عطا کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی چیز اللہ رب العالمین کی کوئی مقصد اور اس کا کچھ راز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت ہی اچھی بات بیان کی اور فرمایا
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ انسان جو دنیا کے اندر ہوتے 4 طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو اللہ رب العالمین انہیں بیٹا دیتا ہے، یا تو بیٹی دیتا ہے، یا تو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، یا پھر انہیں بانچ بنا دیتا ہے، نہ تو بیٹا دیتا ہے نہ تو بیٹی دیتا ہے۔ 4 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے چاروں قسموں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے، اور جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے دے، اور جس کو چاہے بانچ بنا دے۔ یہاں پر ایک چیز، ایک نقطہ غور کرتے ہوئے چلیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سب سے پہلے لڑکیوں کا، عورتوں کا ذکر کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ رب العالمین جس کو چاہے بیٹی عطا کرے۔ زمانے جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کرتا ہے کہ جنہیں تم اپنے لیے بے عزتی محسوس کرتے ہو، ان بچیوں کا اللہ رب العالمین کے یہاں کتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم انہیں مؤخر کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے ان کا تذکرہ کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، مرد سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عورتوں کا تذکرہ کیا۔ عورتوں کو چاہیے کہ اس بات پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ کیسے لوگ تھے، کتنے درندے قسم کے لوگ تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے۔ اسلام نے انہیں اتنی عزت اور اتنی عظمت سے نوازا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں ان کی بہت سی بیٹیاں تھیں، وہ اپنی ساری بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ وہ بعد میں ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رو کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جو سب سے آخری بیٹی تھی، جب وہ چھوٹی تھی میں اس کو لے کر گیا دفن کرنے کے لیے، اس کو زمین میں زندہ درگور کرنے کے لیے گیا۔ وہ چھوٹی تھی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی میرے سر پر، میرے بالوں میں آ رہی تھی، اور وہ بہت ہی پیار بھرے انداز میں میرے سر کے بالوں سے مٹی کو ہٹا رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب میں نے اسے گڑھے کے اندر داخل کیا تو اس کے زبان سے اب اور عربی میں اب باپ کو کہتے ہیں، تو اب کا لفظ اس کے زبان سے نکل رہا تھا۔ جب وہ اسلام لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگے اور کہتے ہیں کہ آج بھی میرے بچی کے وہ الفاظ میرے ذہن میں، میرے دماغ میں گونج رہا ہے۔ میں نے جو عمل اپنی بیٹی کے ساتھ جو حشر کیا، آج وہ چیز میرے کانوں میں، میرے دماغ میں وہ ساری چیزیں گونج رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے درندے صفت لوگ ہوتے تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا جتنا اس بات پر شکریہ ادا کریں کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں کتنی عظمت اور کتنی مرتبت عطا کی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا عورتوں کے سلسلے میں، فرمایا کہ جنت کے اندر جب انسان داخل ہوگا، ادخلوا الجنت وانتم وازواجکم تحبرون، کہ تم بھی جنت کے اندر داخل ہو اور تمہاری بیویاں بھی جنت کے اندر داخل ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہوں گی جنت کے اندر جائیں گی تو ان کا نکاح کیا وہ دنیا کے جو شوہر ہیں انہی کے ساتھ ہوگا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، دین کے کام میں، دنیاوی کام میں نہیں، دین کے کام میں اگر وہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اگر وہ شوہر سے محبت کرنے والی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر ان دونوں کا جوڑا جنت کے اندر سلامت رکھے گا اور ان دونوں کا ساتھ اللہ رب العالمین جنت کے اندر کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا جنت کی تعریف کرتے ہوئے، فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت کے اندر مردوں کو یہ نعمتیں دی جائیں گی تو عورتوں کے کیا دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس 2 جملے کے اندر ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا۔ فرمایا فیہا تشتہی الانفس، اس جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں ہوں گی جو ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ اب نفس کے اندر مرد اور عورت سب آ گئے،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کا خالی تذکرہ نہیں کیا، تشتہل انفس، جتنے بھی نفس ہوں گے اور جو بھی خواہش کریں گے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر انہیں عطا کرے گا۔ اب نفس جو ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر معدہ ہے، ایک روٹی انسان کھا لے تو اس کا معدہ فل ہو جاتا ہے، تو انسان کی پیٹ جو ہے ایک دو روٹی میں فل ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان جو لالچی ہوتا ہے، اس کی جو آنکھیں لالچی انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ کبھی نعمتوں سے بور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ آنکھوں کی ساری نعمتیں، جتنی بھی آنکھیں نعمتوں کو تلاش کریں گی، وہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، چاہے وہ نفسیاتی ہو یا انسان جتنا بھی لالچ کر لے، جنت کے اندر ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جو لوگ جہنمی ہوں گے وہ کتنے بدماش قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں کہا یہ دنیا میں تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے بھی تھے، لیکن جب یہ مر جائیں گے، جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو وہاں بھی یہ اللہ رب العالمین کو نہیں پکاریں گے، یہ جہنم کے دروغہ کو پکاریں گے۔ وَنَادُوا يَا مَالِكَ، مالک جو ہے جہنم کے دروغہ کا نام ہے، تو یہ لوگ جہنم کے دروغہ کو وہاں بھی پکاریں گے اللہ کو چھوڑ کر، اور کہیں گے کہ اپنے رب سے لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ ان کی بدنصیبی دیکھو، یہ دنیا کے اندر بھی اللہ کو نہیں پکارتے تھے، ان کی بدنصیبی ایسی ہوگی کہ یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر بھی نہیں کہیں گے ربنا، ہمارا رب نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ اے مالک تم اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ ہمیں موت طاری کر دے، ہمیں موت دے دے۔ اتنی ان کی بدنصیبی ہوگی کہ وہاں پر بھی یہ اللہ رب العالمین کو نہیں پکاریں گے، اور جب موت طلب کریں گے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہیں گے کہ ہمارے رب تو ہمیں موت دے دے، بلکہ جو دروغہ ہوگا جہنم کے دروغے سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے سفارش کر دو کہ وہ ہمیں موت دے دے۔ اتنی ان کی بدنصیبی ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کا تذکرہ کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا اور شب قدر کا تذکرہ کیا جو آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ مبارک رات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ وہ رات جو رات 1000 رات سے بھی زیادہ افضل ہو، تو وہ رات تو مبارک ہی ہوئی نا۔ 1000 رات سے زیادہ افضل یہ رات ہے، اللہ رب العالمین نے کہا تو یہ مبارک رات ہے۔ اور اس کو مبارک کیوں کہا گیا؟ اس کا کریڈٹ سارا قرآن کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، جس کی وجہ سے یہ رات مبارک والی رات بن گئی۔ اب ذرا سوچئے کہ جس قرآن کی وجہ سے یہ رات اتنی مبارک ہو گئی، 1000 رات سے زیادہ اس کی اہمیت ہو گئی، تو اس قرآن کا ذرا سوچئے کہ اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رات کو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر بنا دیا، تو اس قرآن کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جو انسان اس قرآن سے جڑ جائے، اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، پھر اندازہ لگائیے کہ اس انسان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ انتقال ہوتے ہیں، بہت ہی پیاری بات آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے انتقال پر زمین اور آسمان دونوں روتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جاتے ہیں ان پر کوئی روتا ہی نہیں ہے، نہ زمین نہ ہی آسمان۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مَا كَانُوا مُنظَرِينَ، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو زمین و آسمان روتے ہیں۔ مفسرین نے اس پر جو تبصرہ کیا، اس تبصرے کو اس طرح سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھائے جاتے ہیں نا، اوپر اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف۔ انسان کا اعمال جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، تو جہاں جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے ہیں، جس دروازے سے اعمال کو لے کر جایا جاتا ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں جس دروازے سے، مفسرین بیان کرتے ہیں جب کوئی انسان مرتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو وہ دروازہ بھی روتا ہے
جس دروازے سے انسان کا عمل پیش کیا جاتا ہے وہ دروازہ بھی انسان کی موت پر روتا ہے، اور کتنا روتا ہے آگے بیان کرتے ہیں، اتنا روتا ہے جتنا کہ جب کوئی انسان مر جائے اس کے والدین بھی نہیں روتے ہیں، اس کے بیوی بچے اس کی موت پر اتنا نہیں روتے ہیں جتنا وہ دروازہ انسان کی موت پر روتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں، اللہ رب العالمین کو ایسے راضی کرے کہ جب ہمارا بھی انتقال ہو تو وہ دروازہ ہمارے وفات پر روئے۔ مفسرین نے یہ چیز اس بارے میں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفت بیان کی کہ جنت کے اندر ان کو کیا کیا چیزیں دی جائیں گی، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی جو ہوں گے وہ ایسے بنگلو، ایسے گھر کے اندر ہوں گے جو بہت ہی مامون ہوگا۔ مامون کی آپ جتنی بھی تفسیر کر لے جائیں وہ کم ہے، مطلب مثال کے طور پر وہاں پر نہ کیڑے مکوڑے ہوں گے، نہ گندگی ہوگی، نہ جھاڑو پوچھے کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی طریقے کی بدبو ہوگی۔ جتنا بھی آپ تفسیر کرتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ ایسے گھر اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ وہاں ان کو مامون ہوگا، کسی طریقے کی کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا فی جنات النعیم وعیون، اور ان کے لیے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، عیون بہت سارے چشمے ہوں گے۔ یلبسون فی سندس واستبرق متقابلین، اور وہ جنت کے اندر ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، باریک قسم کے اور موٹے قسم کے تمام طرح کے ریشم کے کپڑے ہوں گے، ان کو پہنایا جائے گا۔ گھر بھی مل گیا، باغ بھی مل گیا، اور چشمے بھی مل گئے، اور اسی طریقے سے ساج باج کر انہیں دولہا بھی بنا دیا گیا۔ اب دولہا بننے کے بعد کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بیوی کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ آگے کیا، كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم نے دولہا تو بنا دیا، گھر بھی دے دیا، ساری چیزیں کر دی، اب ان کی شادی ہم کرائیں گے حور عین سے۔ اب حور عین کیا ہے؟ حور آج آدمی دیکھ لے، جو گورے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، سفید چمڑی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خوبصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھ کر انسان ہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خوبصورت ہے۔ حور کہتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی میں ہلکا سا پیلا پن آئے گا، پیلا پن ہوگا، جس کی وجہ سے ان کا جو چہرہ، ان کی جو رنگت ہوگی وہ بہت زیادہ نکھر کر انسان کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی حور بیان تیار کر کے رکھی ہے۔ اور عین کے بارے میں، آنکھ جو ہے وہ پورے جسم میں ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری ایکسپریشن انسان آنکھوں کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ انسان غصہ ہے تو اس کا بھی اظہار آنکھوں سے کر سکتا ہے، خوش ہے تو اس کا بھی اظہار، غم میں ہے تو ساری چیزوں کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، انسان کی جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے پورے جسم کے اندر وہ آنکھ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اگر انسان کا چہرہ بڑا ہو تو وہ خوبصورت نہیں ہوتا، آنکھ بڑے، کان بڑے ہو جائیں، ناک بڑے ہو جائیں تو انسان بدصورت نظر آتا ہے، لیکن وہیں پر اگر آنکھ بڑی ہو جائے تو انسان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے حوریں تیار کر رکھی ہیں جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے کا تذکرہ کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سورت کا جو اسٹارٹنگ کی ہے وہ سورۃ الاحقاف کا تذکرہ کیا۔ احقاف کہتے ہیں، حقف کی جمع ہے احقاف، ایک ریگستان جو بہت ہی اوبڑ کھابڑ ہو، جہاں پر صرف ریت ہی ریت پائے جاتے ہو، بہت ہی اوبڑ کھابڑ ہو، اس جگہ کو احقاف کہا جاتا ہے۔ یہ عمان اور مہرہ ایک جگہ ہے، عمان جو عمان کنٹری ہے نا، عمان اور مہرہ ایک جگہ، اس کے درمیان یہ جگہ پائی جاتی ہے جس کو احقاف کہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی عاد، یہ قوم وہاں پر آباد تھی۔ آج جا کر دیکھو تو وہاں پر صرف خالی جگہوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کی نشانی اگر آج کوئی دیکھنا چاہے تو وہ ان جگہوں پر جا کر ان نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کا تذکرہ کیا اور فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا فی الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھو
کہ کیا یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ زمین میں ایک بھی چیز کو پیدا کیے ہو، ایک بھی مچھر اور مچھی کی مکھی کی تخلیق انہوں نے کی ہے جن کو یہ معبود بنائے پھر رہے؟ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بتا دے کہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان بنائے، زمین بنائے، تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تھے ان ساری چیزوں کو بنانے میں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کوئی دلیل لے کر آئے، چاہے وہ عقلی دلیل ہو، چاہے نقلی دلیل ہو، یا اسی طریقے سے کوئی علمی دلیل ہو، یہ چیز لا کر پیش کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا والدین کے سلسلے میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ اب ماں جو باپ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، لیکن ماں کا جو مرتبہ ہے وہ باپ سے 3 گنا بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کس وجہ سے؟ 3 کام ماں ایسے کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا ہے۔ 3 کام۔ سب سے پہلی چیز 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھنا، اور اس کے بعد جنم دینا، اور 2 مہینے تک دودھ پلانا۔ یہ 3 ایسے کام ہیں جو باپ نہیں کر سکتا، صرف ماں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں بہت ہی مشکل اور مشقت کو برداشت کر کے 9 مہینے تک رکھا۔ کیسے مشقت؟ اس کو اس مثال سے سمجھیے، 1-2 کلو کا وزن لے کر آپ اپنے ہاتھ میں لے کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ لیجئے۔ اگر ہاتھ میں 1 گھنٹے کے لیے رکھیے اور پوزیشن چینج مت کیجیے، ایسے رکھ لیجیے 1 گھنٹے کے لیے، ہاتھ کی حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ شل ہو جائے گا، کام کرنا بند پڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ماں ہے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، ایک ہی پوزیشن میں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے اور دنیا بھر کے سارے کام کو کرتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس کی تکلیف اور پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر کہا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پیدائش کے وقت ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض عورتیں تو موت اور زندگی کے کشمکش میں ہوتی ہیں، بعض تو وفات بھی پا جاتی ہیں جنم دینے میں۔ اتنی تکلیف اور اتنی مشقت انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے اس بچے کو جنم دینے میں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے۔ اب دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے نا۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ 2 سال کتنے مہینے ہوتے؟ 24 مہینے۔ اور حمل کے مہینے پھر کتنے ہوئے؟ 6 مہینے۔ 6 اور 24 30 ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ حمل کی اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اب 2 مہینے دودھ پلانے کا نکال دیجئے تو حمل کی جو مدت ہو گئی وہ 6 مہینے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ حمل کی جو اقل مدت ہے کم سے کم وہ 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ جنم لے لیتا ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ حرام کا نہیں ہوگا بلکہ حلال کا بچہ ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 مہینے سے اگر پہلے ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ اندیشہ کیا جا سکتا ہے کہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ لیکن اگر 6 مہینے کے بعد ہوا تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ اقل مدت جو ہے حمل کی وہ 6 مہینے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب کیسے آیا۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقِلٌّ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قوم عاد، جن کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ احقاف جو ہے یہ عمان اور مہرہ کے درمیان ایک جگہ، یہاں پر یہ قوم آباد تھی، ان کے اوپر جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو سب سے پہلے بادل کی شکل میں آیا، اور اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ گرمی طاری ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ گرمی پڑ رہی ہے، بادل آ رہا ہے، ابھی بارش ہوگی، یہ لوگ نکلے گھر سے۔ اب اس بادل کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ بہت تیز تند ہوا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ رکھی تھی، اور جیسے ہی بادل آیا اور اس کے اندر ہوا تھی، اللہ رب العالمین نے ایسی ہوا چلائی کہ ان کے سامنے جتنا بھی بڑے سے بڑا اور مضبوط سے مضبوط پیڑ آ جائے،
گھر آ جائے، انسان آ جائے، سب کو یہ اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، اتنی تیز ہوا تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس ہوا کو انسانی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اگر انسان کے لیے ہوا نہ موجود ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو عذاب، اللہ رب العالمین نے ان کے خاتمے کا ذریعہ بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا اللہ رب العالمین نے چلائی کہ یہ لوگ کأنہم اعجاز النخل خاویہ، کہ کٹے ہوئے کھجور کے مانند یہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ ذکر کیا۔ جب مکہ کے اندر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، مکہ والے آپ کی بات نہیں مانے تو آپ نے سوچا کہ چلو مکہ سے باہر نکل کر لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں۔ آپ اپنے غلام کو لے کر، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر طائف کی طرف گئے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتانے لگے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ پتھر اٹھا اٹھا کر آپ کے پیروں پر اس قدر مارتے تھے کہ آپ کے پیر سے خون نکل کر آپ کے نعلین مبارک جوتی میں جا کر جم جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے تو یہ لوگ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے کھڑا کرتے اور پھر آپ کے سب پیچھے اوباش اور بدماشوں کو لگا دیتے، پھر آپ کو وہ پتھر پھینک پھینک کر مارتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کے لیے کس قدر اذیتیں اور کس قدر مصیبتیں اٹھائی ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اور آج ہم ہیں کہ جب اللہ کے کتاب کی اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ہم اٹھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس نبی نے ہمارے لیے کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں، وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں دعا کرتا ہو، اللہم امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، وہ نبی جو اپنی خاص دعا کے لیے دعا کو اپنی امتیوں کے لیے خاص کر دیا ہو، وہ نبی جس نے اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، کسی پاگل انسان کو اس طریقے سے نہیں مارا جاتا ہے جس طریقے سے طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روڈوں پر، راستوں پر دوڑا دوڑا کر مارا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ اس نبی نے ہمارے لیے کس قدر تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی۔ آپ پر درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو زید بن حارثہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت دیکھیے اپنی امتیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ باغ کے اندر پہنچتے ہیں، طائف جو آباد ہے وہ دو پہاڑیوں کے درمیان آباد تھا۔ پہاڑ کا فرشتہ فوراً حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ کہیے تو میں ان بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان مسل کر ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ جا کر دیکھیے طائف کے اندر سارے کے سارے لوگ اللہ والے ہیں، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بت پرست ہو، مشرک ہو، سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ تھی وادی نخلہ، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ وہاں سے ایک جناتوں کا ایک گروہ جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس نے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، وہ کسی اور طرف جا رہا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے ان جناتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے اس طرف لے گیا، اور یہ جنات جو تھے یہ بہت ہی غور سے یستمعون القرآن، بہت ہی غور سے قرآن مجید کو سن رہے تھے۔ پتہ یہ چلا جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کے باقی باتیں بتائی جائے تو اس کو بہت ہی دھیان اور دل لگا کر اس کو سننا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جنات جو تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے،
کہ یہ بہت ہی عجیب قرآن ہے، بہت ہی عجیب کلام ہے، ہم نے اس سے پہلے تو اس کو سنا نہیں۔ تو انہی میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا بند کر دیے، رک گئے، ولوا الی قومہم منذرین، تو جب ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا، تب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف گئے۔ اس سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کی بات بیان کی جائے تو بلا عذر، بلا وجہ مجلس سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ جنات ہیں، اشرف المخلوقات تو انسان ہے، انسان سے کم کیٹیگری کے جو جنات ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ جب قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا بند کیا تب یہ مجلس کو چھوڑ کر گئے۔ لہٰذا مجلس کو اسی وقت چھوڑ کر جانا چاہیے، قرآن کی مجلس کو، جب وہاں پر اس کی بات ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جو چیزیں بتائی جائیں اس کو دوسروں تک فوراً پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے فوراً اپنی قوم کو جا کر ان ساری چیزوں سے آگاہ کیا، اپنی قوم کو ڈرایا، اور اس کے بارے میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر جنات تھے، سارے کے سارے جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ بولیں، ختم کر دیں۔ اچھا چلیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا جنت کے بارے میں۔ آج تو بہت سارے لوگ ہیں، کسی اجنبی جگہ پر جاتے ہیں تو لوگوں سے ایڈریس اور پتہ پوچھتے رہتے ہیں نا، کہ یہ جگہ کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میری جنت میں آؤ، جنت کے اندر ہم جنت کی چیزوں سے، تمہارے مقام سے ایسا ہم تعارف کرا دیں گے، تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، کہ ہم جنت میں ان کے مقام، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو نعمتیں ہیں، ان سے ایسی تعارف کرا دیں گے کہ انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ڈائریکٹ جا کر، سیدھا جا کر اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر جا کر ٹھہر جائیں گے، انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے اندر 3 خرابیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوتی، جو بھی نعمت ہے کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں ہوتی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کوالٹی مطلب مثال کے طور پر دودھ کو لے لیجئے، 1 لیٹر آپ دودھ لیں گے تو اس کے اندر پانی کی ملاوٹ، شہد لیں گے تو اس کے اندر دوسری چیزوں کی ملاوٹ، یعنی خالص نہیں ہوتا ہے، بہتر سے بہتر کوالٹی نہیں ہوتی ہے، اور کوانٹٹی آپ جتنا چاہیں اتنا آپ کو نہیں مل سکتا ہے دنیا کے اندر۔ اور تیسری چیز، جب تک چاہیں آپ، ہمیشہ چاہیں تو آپ کو ہمیشہ نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں بتایا، جنت کے اندر چاہو آؤ، یہاں پر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، ان تینوں چیزوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ جنت کی مثال جس کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کا وعدہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت کے اندر پانی کی ایسی نہریں، ایک نہر نہیں، انہار، بہت ساری نہریں ہیں جس کے اندر پانی جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کبھی بدبو نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، آج ہم انسان دودھ خریدتا ہے، 1 لیٹر دودھ 2 لیٹر خریدتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جنت کے اندر، دنیا کے اندر کوئی انسان کے نے کبھی دیکھا ہے کہ دودھ کی نہر کہیں پر جاری ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 1 نہر نہیں، انہار، بہت ساری نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، کوانٹٹی بھی ہے، لا تعداد ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہار لا کر لا تعداد بتا دیا کہ اس کی کوئی تعداد ہی نہیں، کتنی زیادہ ہوگی، اور لم یتغیر طعمہ، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ ذائقہ کبھی چینج ہونے والا نہیں ہے۔ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، اس کا ذائقہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، آج انسان دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، کتنے گندے گندے قسم کے شراب ہوتے ہیں، انسان پیتا ہے تو منہ چڑھاتا ہے، اور اسی طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس کو شراب بھی میسر ہوتی ہے تو کتنا، 1-2 بوتل، 1-2 پیگ۔ اللہ رب العالمین نے کہا انہار من خمرہ، نہریں نہیں، انہار ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارو، جنت میں جتنی شراب پینی ہے پی لینا جا کے بعد میں، یہاں پر تو محدود ہے، ایک بار پیے، دوبارہ پینے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہار، بہت ساری،
اور لذت للشاربین کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی جو لذت ہے وہ لذت دنیا و ما فیہا سے ورا ہے، دنیا کے اندر وہ جو لذت نہیں پائی جاتی، اور جو دنیا کے اندر جو شراب ہے اس کی لذت وہ تو اس طرح کی لذت جو آخرت جنت کے اندر ہے، دنیا کے اندر وہ لذت نہیں مل سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى کہ شہد جو ہے، شہد جو خالص ہوتا ہے، شہد کے اندر بھی آج ملاوٹ ہوتی ہے، خالص شہد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی بھی نہریں ہوں گی، کتنی نہریں اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں اور اپنے بندوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اگر چاہیے کہ اگر چاہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملے اور وافر مقدار میں ملے تو جنت کی تیاری کرو، اور وہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنا کر رکھی ہے، لہٰذا متقی بنیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کا تذکرہ کیا۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مکہ والوں نے آپ کو روک لیا، وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ صلح کر لیا تھا، لڑائی جھگڑے نہیں کی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لڑائی جھگڑے مت کرو، صلح کر لو۔ اس کا فائدہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ نرم پڑھ کر صلح کر لیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بہت زیادہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، اور کہا تو انہوں نے کہا کیا ہم دین حق پر نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہے، سچ ہے۔ تو عمر نے کہا کہ پھر ہم اتنا دم کر کیوں معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے تلوار جو ہیں میان سے باہر نہیں آ سکتے کہ ہم ان سے لڑ لیں، ان سے مقابلہ کر لیں؟ تو انہوں نے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ صلح کر لیا جائے۔ اب صلح کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جب یہ صلح ہو گیا تو جو لوگ آتے، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگوں مسلمانوں کے عادات اور اخلاق کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے تھے کہ اس صلح کے بعد ہزاروں لوگ اسلام کی طرف اسلام قبول کر لیے اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اس صلح کے اندر داخل ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے صلح کرنے کی وجہ سے ان کو عطا کی۔ مفسر اس پر یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں جو ظاہر میں انسان کو غمگین کر دیتی ہیں، ظاہری بہت سارے ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس سے انسان غمگین ہو جاتا ہے، لیکن اس کا باطن جو اجر ہوتا ہے، جو صلہ ہوتا ہے، اس کو وہ فتح نہیں بلکہ فتح مبینہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پر اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ ظاہر میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان دب گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا جو راز تھا، اس کے پیچھے کا جو مقصد تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، بعد میں فتح مبین کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دیا۔ اس کے بعد پھر آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی صفت بیان کی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں، لیکن یہ کفار پر بہت زیادہ سخت دل ہوتے ہیں اور ان پر سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یبتغون فضل، اور فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور یہ راتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم، اور ان کے چہرے جو ہیں یہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اور رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے پیشانی پر اس کے نشانات بن جاتے ہیں، تو پھر چہرے کے
چہرے کے چمکنے سے اور چہرے پر ان کے سجدوں کے نشانات چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں جب انسان رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اس کا چہرہ دن کے اندر روشن ہوتا ہے، چمکنے لگتا ہے، اس کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی سیماہم فی وجوہہم، کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سجدے کی وجہ سے روشن ہوتا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔